عیسائی ایک انگریز کرس مورٹیمر کے نام سے مسلمان ہوا، اہل بیت کا ماننے والا بنا. جب شیعہ ہو گیا تو وہ عربی سیکھنے کے لیے شام گیا. کسی نے کتاب التوحید دی تو کہا کہ میں جب بھی مجالس میں آتا تھا تو ایک بات سنتا تھا کہ شیعہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو پیش کر رہے ہیں. کہا جب مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی تو پوچھتا تھا کیا ہو رہا ہے، اردو میں ہے مجلس، فارسی میں، عربی میں، تو کہا فضائل اہل بیت. کہا میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ فضائل اہل بیت بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں. کہا یہاں تک کہ میں نے امام کی ائمہ علیہ السلام کی کتاب التوحید پڑھی، جو ائمہ نے خطبے دیے ہیں توحید پہ اور احادیث بیان کی. کہا اس کے بعد میں نے سوچنا یہ شروع کیا کہ شیعہ اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہی نہیں ہیں، جتنا ہونا چاہیے اتنا بھی نہیں کرتے، یعنی جتنا ان کا ذکر ہونا چاہیے. عزیزان گرامی، وہ کہتا ہے کہ میں شیعہ نہیں تھا، پیدائشی شیعہ نہیں، شیعہ ہوا ہوں. جب پہلے آیا تو یہ سمجھتا تھا کہ فضائل زیادہ ہوتے ہیں، اور جب اسے ائمہ کی معرفت ہو گئی تو کہنے لگا اب مجھے لگتا ہے کہ نہیں فضائل کم ہوتے ہیں. کہ مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ جتنا ہونا چاہیے. عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام ہی نے تو دین سمجھایا، کہ دین ہی اہل بیت نے سمجھایا. عزیزان گرامی، وہ کہتا ہے کہ میں آج بھی اگر کسی کو پی ایچ ڈی کرنے کے لیے کہا جائے کہ 5 سال دیتے ہیں، ایک ایسا خطبہ لکھ دے جو ائمہ اہل بیت نے توحید سے متعلق کہا ہے، تو 5 سال کی پی ایچ ڈی میں کوئی ایسا خطبہ لکھ نہیں سکتا. ائمہ نے فی البدی آن دا اسپاٹ کا اسی وقت فی لحظہ، اسی وقت جب کسی نے کہا کہ توحید سمجھائیں، ائمہ نے ایسے ایسے خطبے کہیں کوئی سوچ کے نہیں لکھ سکتا. ایسے ایسے خطبے کہیں، پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا ہوں یا نہیں پہنچا. کہ فی البدی ایسے خطبے کہیں خدا سے متعلق کہ کوئی سوچ کے نہیں لکھ سکتا. عزیزان گرامی، توحید سمجھائی ہی اہل بیت نے ہے. میں ایک جملے کو پیش کرنا تاکہ سننا پسند کریں گے. عزیزان گرامی، ایک ہمارے ہاں سب سے بڑا برطانیہ کا اخبار مانا جاتا ہے دی گارڈین کے نام سے. اب سے تقریباً 20 سال پہلے ایک آدمی نے آرٹیکل لکھا ہے، ایک انگریز نے، کافر نے، ایک عیسائی نے، ظاہراً عیسائی ہے یا ایتھیسٹ ہے، ملحد ہے. اس نے کہا گزشتہ دنوں میں کسی آدمی نے مجھے کتاب دی سامز آف اسلام، صحیفہ سجادیہ کا انگریزی ترجمہ، اور خصوصاً نوجوانوں کے لیے پیش کر رہا ہوں. بزرگ سیکھے سکھلائے بیٹھے بزرگ سب جانتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے جب اس کتاب کو پڑھنا شروع کیا، صحیفہ سجادیہ کا انگریزی ترجمہ، امام کے عربی کے الفاظ نہیں پڑھ رہا، ترجمے کو پڑھ رہا. کہ میں نے پڑھنا شروع کیا تو مجھے تعجب ہوا کہ مسلمانوں میں کوئی ایسی ہستی گزری ہے جس نے توحید کو ویسا سمجھایا ہے جیسا آج تک دنیا میں کوئی سمجھ ہی نہیں سکا کہ توحید کیا ہے. انہوں نے سمجھایا. پھر کہتا ہے کہ مجھے تعجب اور زیادہ ہوا جب یہ پتا چلا کہ یہ انہوں نے سکون سے بیٹھ کے دعائیں نہیں لکھی، یہ دعائیں انہوں نے اپنے قید کے دوران زنجیروں میں، قید خانے میں کہیں. مجھے تعجب ہوا کہ کوئی مسلمانوں میں ایسی ہستی جو 1400 سال پہلے اس طرح سے دعائیں مانگے جیسے امام سجاد نے دعائیں مانگی. اور میرا تعجب اور زیادہ بڑھ گیا جب مجھے یہ پتا چلا کہ یہ ایک بہت ہی کوتاہ مدت میں، بہت مختصر سے وقت کے اندر انہوں نے دعائیں مانگی ہیں. عزیزان گرامی، ذرا غور کیجئے گا جملے کو پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، امام سجاد کے لوگ خطبوں پہ پابندی لگا سکتے تھے، خطبوں پہ پابندی لگا سکتے تھے. آپ خطبہ نہیں دے سکتے، آپ قیدی ہیں ہمارے، یہی کرتے تھے نا وہ لوگ. کوفی شامی کہتے تھے آپ قیدی ہیں، خطبہ نہیں دے سکتے. امام نے کہا ٹھیک ہے، خطبوں سے روک سکتے ہو، دعاؤں سے تو نہیں روک سکتے. اب امام نے ایسی ایسی دعائیں مانگی کہ قیامت تک ہر دعا کے اندر ہدایت کے سرچشمے موجود ہیں. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، پتہ نہیں میں بات کو پہنچا پایا ہوں یا نہیں. لوگوں نے خطبوں سے روکا، لیکن امام نے کہا ٹھیک ہے خطبوں سے روک لو. اب امام کیا کرتے تھے؟ ہاتھوں کو بلند کرتے دعا مانگنے لگتے. اب امام دعا مانگ رہے ہیں، دنیا دعا کو سن رہی ہے. جو دعا سنتا تھا وہ کہتا تھا یہ دعا ہے. آج معلوم ہوا دعا کیسے مانگی جاتی ہے. آج معلوم ہوا کہ دعا کے اندر کیا خزانے موجود ہیں.